السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالی، ما تلوتہ تو نہ پڑھتا میں، علیکم تم پر، ولا اور نہ، ادراکم خبر دیتا تمہیں، بھی اس کی، فقد پس تحقیق، لبثتُ ٹھہرا رہا میں، فیکم تم میں، عمراً ایک عمر، من قبلہ اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ زندگی اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ کفار کے مطالبات کا دوسرا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں اس کے پیغام سے آگاہ کر دوں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تمہیں قرآن سناتا اور نہ تم اس کے مضامین میں سے آگاہ ہوتے۔ میری سابقہ زندگی جو تمہارے درمیان گزری ہے، تم ان باتوں سے خوب واقف ہو، یعنی 40 برس تم میں رہا ہوں۔ اس ساری مدت میں تم سب جانتے ہو کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی مجھے لکھنا آتا ہے۔ نبوت سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے یہ شبہ ہو کہ ایسا کلام کہنا میری جبلت میں موجود تھا۔ میں نے کبھی کسی سے نہ جھوٹ بولا نہ فریب کیا۔ تم لوگ میری صداقت، دیانت اور ایمانت کے معترف ہو اور اپنی زبان سے کئی دفعہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہو۔ آج تک میں نے کسی آدمی کے ذمہ کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ فمن پس کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا گھڑ لے، علی اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، المجرمون جو مجرم ہیں۔ یہ قرآن میں نے خود تصنیف کر لیا ہے، جیسا کہ تم سمجھتے ہو، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اوپر کے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اگر تم نے اس کی آیات کو جھٹلایا تو تم سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں ہے۔ ایسے گناہگار اور مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما اس کی جو، لا یضرہم نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہ ہی وہ نفع دیتا ہے انہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ ہیں، شفعاؤنا ہمارے سفارشی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قل کہہ دیجئے، اتنبئون کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کو، بما اس کی جو، لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، انہ پاک ہے وہ، وتعالی اور وہ بلند تر ہے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ مشرکوں کا خیال تھا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اس غلط عقیدے کی قرآن مجید نے تردید کی ہے کہ وہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی شفاعت تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے پاک اور بالاتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ اور نہیں تھے، النَّاسُ لوگ، إِلَّا مگر، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک امت، فَاخْتَلَفُوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتی، کَلِمَةٌ ایک بات، سابقت جو طے ہو چکی تھی، مِن رَبِّکَ آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، فیما اس معاملے میں، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، پہلے سبھی لوگ مسلمان تھے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں لوگ مسلمان تھے۔ پھر اختلاف ہوا، پھر لوگوں نے غیر خدا کی پرستش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ ثبوت اور دلیل کے بعد جس کا جی چاہے فرما برداری کرے اور جس کا جی چاہے نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا دن مقرر ہے اور حجت تمام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے ہیں، اس لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ انزل اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فقل پس کہہ دیجئے، انما بے شک الغیب غیب للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والا ہوں۔ کفار نے حسی معجزے کا مطالبہ کیا، یعنی جیسا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پہاڑ سے نکالی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانی کیوں نہیں ملی؟ مثلاً یہ مکہ کے سب پہاڑ سونے کے کر دیتے، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کرتے، یا کوئی فرشتہ اتار دیتے، ہمارے ساتھ بازاروں اور گلیوں میں چل کر اعلان کرتا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس قسم کی کوئی نشانی اتارے گا کہ نہیں، اگر اتارے گا تو کب اتارے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نشانی اتارے گا تب تم ایمان لاؤ گے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہارا یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ مگر تمہارے جیسے لوگوں کے متعلق تجربہ یہی رہا ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، بلکہ ایمان نہ لانے کا بہانہ بنانے کے لیے معجزے کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔